نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ اور آپ تھمبنیل دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج میں کس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نغمہ حسینی چینل۔ اگر آپ کو اسی طریقے کا اسلامک انفارمیشن یا اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج ہم انٹرٹینمنٹ والی ویڈیو کو اس طریقے سے وائرل کر رہے ہیں، اس طریقے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں کہ ہمیں خبر نہیں ہے۔ لیکن جب ہمارے پیج میں یا ہمارے یوٹیوب پہ کسی بھی طریقے کا اسلامک ویڈیو آتا ہے تو ہم اسلامک ویڈیو کو اسکرول کر کے ہم انٹرٹینمنٹ والی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ ایسا نہ کرے، بلکہ ہمارا فرض ہے اسلام پھیلانا، اسلام سکھانا ہم لوگ کا فرض ہے، اور ہم پہ لازم ہے کہ سنی ہوئی باتوں کو ہم ایک دوسرے تک پہنچائے۔ یہ بھی ایک ثواب جاریہ ہے۔ اگر اسلامک ویڈیو دیکھ کر آپ کسی کو سینڈ کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ثواب کی نیت کے کرتے ہیں تو آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگی۔ اسی وجہ سے انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو کو آپ واچ کرتے ہیں، لیکن اسلامک ویڈیو آپ کے اسکرین پہ آتی ہے تو آپ واچ نہیں کرتے۔ جس طریقے کا اسلامک ویڈیو آئے آپ اس کو واچ کریں، اس کو دیکھیں تاکہ اسلام پھیلتا رہے، اسلام کی نالج ہمارے ماں بہن تک پہنچ سکے۔ تو میں اب اپنے اصل موضوع یعنی اصل گفتگو پر آتی ہوں۔ آج میں بیان کروں گی کہ توبہ کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے، یعنی ہم کس طریقے سے توبہ پہ استقامت کریں۔ توبہ کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے، ہم کس طریقے سے اپنے توبے پر استقامت کریں۔ آج کتنے مسلم لوگوں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہم پختہ دل سے توبہ تو کرتے ہیں لیکن ہم توبے پر استقامت حاصل نہیں کرتے ہیں، یعنی توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن ہم دوبارہ اسی گناہوں کی طرف مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اگر آپ یقیناً گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی 3 نقطے ہیں، آپ کو 3 رولز فالو کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ یقیناً گناہوں سے توبہ کرنے چاہتے ہیں، یعنی گناہوں سے رجوع حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی گناہوں پہ استقامت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی 3 نقطے ہیں۔ اس کی کتنے نقطے ہیں؟ اس کی 3 نقطے ہیں۔ جس طریقے سے ہر وہ چیز پہ رولز اور ریگولیشن لگی ہوتی ہے، ہر وہ رولز اور ریگولیشن فالو کرنے پڑتی ہے، اسی طریقے سے اسلام میں بھی رولز اور ریگولیشن ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں وہ 3 نقطہ کیا ہے، 3 پروسیس کیا ہے جو ہمیں فالو کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں برے صحبت کو چھوڑنا ہے۔ ہمیں برے صحبت کو چھوڑنا ہے۔ اب برے صحبت کا مطلب کیا ہے؟ برے صحبت کا معنی کیا ہے؟ یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا نقطہ گناہوں سے توبہ کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے بری صحبت کو چھوڑنا ہے۔ بری صحبت کا معنی کیا ہو گیا؟ بری صحبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ برے لوگ، برے صحبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ برے لوگ، برے صحبت کا معنی یہ بھی ہے، شراب خوری بھی یہ بری چیز ہے، غیبت کرنا بھی بری چیز ہے، جھوٹ بولنا بھی بری چیز ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم موبائل بھی ہماری بری صحبت ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہماری بری صحبت ہے، انٹرنیٹ بھی ہماری بری صحبت
ہے، موبائل بھی ہماری بری صحبت ہے، لیپ ٹاپ بھی ہماری بری صحبت ہے۔ یعنی بری صحبت کا مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ موبائل بھی بری صحبت ہے، انٹرنیٹ بھی بری صحبت ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہو گئی؟ یہ تمام چیزیں بری صحبت ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں تو آپ کا حال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو موبائل سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، آپ کو انٹرنیٹ سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے لیپ ٹاپ سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے ٹی وی سے رشتہ اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن آج نوجوان بھائی اور بہن کہیں گے کہ موبائل سے سارا کام ہوتا ہے، ہم تمام چیزیں موبائلوں سے کرتے ہیں، ہمیں اسٹڈی کرنی پڑتی ہے موبائل سے، ہمیں یونیورسٹی کا کام ہوتا ہے موبائل سے۔ بے شک یہ تمام چیزیں حق ہے، لیکن موبائل کا استعمال آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پوری فیملی کی موجودگی میں کریں۔ آپ لیپ ٹاپ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ پوری فیملی کی موجودگی میں استعمال کریں، تاکہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اس کا اثر یہ پڑے گا کہ اگر ہم موبائل میں کوئی بری مووی دیکھتے ہیں تو اس کو پوز کر کے ہم کسی غلط رغبت کی طرف بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے ہمیں بری صحبت کو چھوڑنا ہے۔ اور دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ توبہ سے دور ہونے کا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، یعنی نفسی خیالات سے دور رکھنا ہے۔ اگر آپ نفسی خیالات سے دور رہیں گے، اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے، تو آپ یقین مارے 6 ہفتے کے اندر آپ تمام گناہوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب نفس کو کنٹرول کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتی چلوں۔ یعنی نفس کو کنٹرول کرنے کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کہیں سے آتے ہیں، یعنی اگر آپ کہیں سے سفر کر کے ٹریول کر کے آتے ہیں تو ہمارے دل میں خیال کیا ہوتا ہے کہ ہم گھر جا کے ریسٹ کریں گے۔ جیسے ہی ہم اپنے بستر پہ آتے ہیں تو ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ ہم ریسٹ کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنی ہے، ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں 1 گھنٹے کے بعد ہمیں آرام کرنی ہے، ہمیں آدھا گھنٹے کے بعد آرام کرنا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ نفس کو کنٹرول۔ اگر آپ اسی طریقے سے اپنے نفس کو دھیرے دھیرے کنٹرول کریں گے تو آپ یقین جانیں آپ ہر گناہوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی بھی چیز کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے کسی چیز کو چھوڑی جاتی ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو تیسرا نقطہ کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنے کا تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آج ہم مومن مسلمانوں سے گناہ ہو جائے، یعنی ہم گناہوں کے رغبت کی طرف مبتلا ہو جائے، یعنی ہم گناہوں کی طرف پھنس جائے، اگر ہم سے گناہ ہو گیا، کیونکہ ہم مومن مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم تو کوئی فرشتے نہیں ہیں جو ہم سے گناہ نہیں ہوگی۔ بے شک ہم لوگ انسان ہیں اور انسان ہی سے گناہ ہوتی ہے۔ اگر آپ سے گناہ ہو رہا ہے، یعنی آپ نے گناہ کر لیا، یعنی اگر ہم لوگوں میں سے کسی سے گناہ ہو گیا، کوئی بھی گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، تو تیسرا نقطہ، تیسرا رول، تیسرا پروسیس یہ ہے کہ ہمیں جیسے ہی ہم سے گناہ ہوا اسی طریقے سے ہمیں اپنے مصلی بچھانا ہے، ہمیں 4 رکعت نمازیں پڑھنی ہے۔ اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ ہمیں 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ وہ نماز کس طریقے سے پڑھے؟ 4 نوافل ادا کرے، 2 رکعت توبہ کی پڑھے اور 2 رکعت اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ 2 رکعت ہمیں کس نماز کی پڑھنی ہے؟ 2 رکعت ہمیں توبہ کی پڑھنی ہے
اور 2 رکعت ہمیں شکرانے کی ادا کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ گناہ کریں گے، اگر آپ فوراً ہی نماز کے لیے رجوع کریں گے، یعنی نماز کی طرف جائیں گے، تو آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ کے دلوں میں اللہ و رسول کی خوف پیدا ہوگی۔ اسی وجہ سے جیسے ہی کسی بھی انسان سے توبہ گناہ ہو جائے تو وہ سب سے پہلے مصلی بچھائے 4 رکعت نماز پڑھے۔ اس سے کیا ہوگا کہ شیطان کو تکلیف ہوگی، شیطان کو درد ہوگا۔ آپ دھیرے دھیرے اگر کنٹینیو یہ پروسیس جاری کریں گے تو دھیرے دھیرے آپ گناہوں سے اس طریقے سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ خود سوچیں گے کہ یہ کیسے پوسیبل ہو گیا۔ یہ تھا گناہوں سے توبہ کرنے کا آسان طریقہ۔ آپ یہ پروسیس کو فالو کریں اور آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں جو خوبصورتی آئے گی، آپ کی زندگی میں جو چینجز آئیں گے، آپ خود دیکھ کے حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ آج ہمیں اللہ و رسول کے لیے جینا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو، ہم انسان اور جنات کو کس لیے پیدا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ بے شک شیطان تو ہمارے پیچھے لگا ہی رہتا ہے ہر وقت، ہر سیکنڈ۔ تو ہمیں خیال کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے گناہ بھی ہو رہے ہیں تو ہمیں 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس نیت سے پڑھے، اس پختہ نیت سے پڑھے کہ ہم دوبارہ گناہ کی طرف رغبت نہیں ہوں گے، ہم دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں۔ یہ توبہ کرنے کا آسان طریقہ ہو گیا۔ اگر آپ کو اسی طریقے کا اسلامک ویڈیو چاہیے تو آپ بے شک عالمہ نغمہ حسینی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آپ انٹرٹینمنٹ والی ویڈیو کو فل واچ کرتے ہیں لیکن اسلامک ویڈیو کو واچ نہیں کرتے ہیں۔ آپ اسلامک ویڈیو دیکھیں اور اپنی ماں بہن تک پہنچائیں تاکہ اسلام کی انفارمیشن ان تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔